ایک مولانا صاحب کے بارے میں لکھا، مولانا صاحب تو نہیں، کوئی اسپیکر ہے، وہ کہتے ہیں وہ پانی پر چلے تھے. یار وہ کہانیاں اب کرا رہے ہیں میرے بھائی، میں کیا کروں. یہ بھی کہا کہ دجال کی سب سے زیادہ پیروی عالم اور عورتیں کریں گی. ٹھیک ہے، تو عالم ہی کریں گے. عالم چونکہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تو انہیں کو پیروی کرنی چاہیے. قرآن حدیث کو ماننے والے تو پیروی نہیں کریں گے. باقی یہ جو وہ جن صاحب کا آپ نے نام لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی، میں نے کل پرسوں کی ایک ویڈیو دیکھی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب جو بزرگوں کا رد کرتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے، اچھے بزرگ بھی تھے، اور نقل اسی کی ہوتی ہے جس کی اصل موجود ہو. تو یہ نقلی بزرگان دین کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اصلی بھی کوئی بزرگ ہوتے تھے جو یہ سارے کرتب کرتے تھے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہیں گے، رکو ذرا، صبر کرو. اصل اس کی انبیاء کرام ہوا کرتے تھے، ان کی یہ نقلیں اتارتے ہیں. مثلا اصل تھی خانہ کعبہ، اس کی نقل یہ اتاری کہ غلاف کعبہ وہاں پہ چڑھتا تھا، انہوں نے قبروں پہ غلاف چڑھائے. خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا تھا، انہوں نے قبر کی غسل کی محفلیں ارینج کرنی شروع کر دی عرس کے نام پہ. اب آپ اس کا یہ کہیں گے کہ اس کی بھی کوئی اصل موجود تھی کہ صحابہ اکرام رسول اللہ کی قبر کو بھی غسل دیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کی قبروں کو تابعین بھی غسل دیا کرتے تھے، وہ غسل جائز ہوتا تھا. آج جو داتا دربار کا غسل ہو رہا ہے یہ ناجائز ہے، تو ہم کہیں گے کہ یار یہ تو غلط کہہ رہے ہیں. اصل ہے، اصل انبیاء ہے، باقی سب کچھ فراڈ ہے. یہ ٹوٹلی فراڈ ہے. اگر آپ اصل ثابت کریں گے تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہ بزرگوں سے وہ واقعات ثابت کر رہے ہیں جو انبیاء اور صحابہ سے نہیں ہیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان تو جنگوں کی مصیبت اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، بحری بیڑے تیار کر کے سمندر میں سفر کریں. آپ کے بابے سمندر پہ ڈائریکٹ چلیں؟ جعلی باتیں. تخلیق کائنات کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے ہمراہ انسان کو ایسے آزمانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ ول آف گاڈ ہے جی. ول آف گاڈ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی مرضی. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. البتہ اس کی حکمت، میں تو کہتا ہوں وہ حکمت جو بھی تھی ہمارے حق میں تو بڑی اچھی ثابت ہوئی ہے. خدا اکیلا تھا، ہمیشہ سے تھا، اور اس نے ارادہ کیا کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرے، اور اپنی مخلوق میں سے بھی 0.00001% لوگوں کو جنت میں اپنے پڑوس میں رکھے، ہمیشہ کی زندگی اور ہر خواہش کی تکمیل کے ساتھ. جناب لاٹری نکلی ہوئی ہے، چپ کر کے تیاری کرو. حکمت کیا تھی؟ وہ ایک بڑے عالم نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ جی جب کسی نے پوچھا جی یہ تقدیر اور یہ سارے مسائل، انہوں نے کہا یار جنت میں ایک دفعہ پہنچنے تو ایک ایک سوال کا جواب اللہ سے لیں گے، میں آپ کو کیسے جواب دے دوں؟ سیدھی بات ہے، ایک بار جنت ہی پہنچ جاؤ. اس کو آپ اس مثال سے سمجھیں کہ آپ کو کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں، اور سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ادھر میری طرف دیکھ، اپنے ہاتھ پاؤں یوں مار، ابھی کنارے پہ لگ جائے گا. اور آگے سے وہ بندہ کہ نہیں پہلے منو دسو منو دھکا کی نے دیتا، کیوں دیتا؟ اور وہ بندہ بار بار کہے کہ جس نے دھکا دیا اپنی مرضی سے دیا، اس کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو اپنی جان بچا، کنارے پہ آ جا تو پوچھ لیں. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیج دیا، کنارے پہ کھڑا ہوا پیغمبر ندا لگا رہا ہے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، اس راستے پہ چلو، کنارے پہ لگ جاؤ گے. جب کنارے پہ لگ جاؤ گے پھر اس سے جا کے پوچھ لینا. جو لوگ ناجائز طریقے سے کسی ملک میں جاتے ہیں تو کمائی کرتے ہیں تو وہ حلال ہے حرام؟ کمائی تو حلال ہوگی، کیونکہ اگر وہاں پہ حلال کام کر رہے ہیں تو کمائی حلال ہوگی. یہاں سے وہاں جانا اس ایکٹیویٹی کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، کمائی ان کی حلال ہوگی. البتہ اگر کوئی شخص جعلی ڈگری کے ذریعے جاب لیتا ہے اس کی کمائی حرام ہوگی، کیونکہ اس نے کسی اور کا حق مارا اور وہ اس کا اہل نہیں تھا، اس کی ریکوائرمنٹ وہ ڈگری تھی. کیا عورت کی زندگی میں آنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یا ہر بندہ اپنا رزق لکھوا کے لایا ہے؟ ہر بندے کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، وہ آپ نے اپنی جگہ کرنی ہے. کوئی شخص دوسرے کا رزق ختم نہیں کر سکتا، نہ بڑھا سکتا ہے، سوائے ایک چیز کے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو، دو چیزیں یہ ہر بندہ چاہتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. حسن سلوک یہ نہیں ہے کہ عید مبارک کا میسج کر دے، نہ
نوٹ لائے. صلہ رحمی یہ ہے. ہاں فائنینشیل ان پٹ چاہیے نا, خالی تسلی تو کسی کو نہیں چاہیے.